اپنے جانوروں کی کھوروں سے اپنے مرحومین کی عزت و ناموس کو پامال کیا ہے۔ جب یہ کرتے ہوئے غیر نے دیکھا، اپنی مجلسوں میں، نجی مجلسوں میں اسے تجاویز میں پاس کیا، اور ہمارے رویے کو دیکھا، اور یہ اسلام اور اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہیں ان کا سب سے بڑا حربہ، ان کی سب سے بڑی یہ سازش ہے، ایمان کھینچنا ہے تو پہلے وہ ہے ایمان کھینچ لو، ایمان کھینچنا ہے، کسی کو بے راہ رویے کی طرف لے جانا ہے تو اس سے روحانیت کھینچ لو۔ روحانیت آ نہیں سکتی جب تک کہ قبروں کی زیارت نہ کر لو گے۔ اس لیے اوقاف کی زیارت کرنا چاہتے ہو، قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو گے قبرستان کی حفاظت ہوگی، قبرستان کی حفاظت ہوگی تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ آج جلوس آمد سرکار کمیٹی کی طرف سے یہ ہم اپنی طرف سے یہ اعلان، ہم تمام لوگوں کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں، اوقاف کے تعلق سے ہم کسی کی مداخلت کو کبھی بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ اوقاف کی چیزیں، زمینیں، یہ اللہ رسول کی چیزیں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ واقف خود دے کر کے بھی اپنے اختیار میں نہیں لے سکتا ہے، غرض کو نہیں بدل سکتا ہے، تو اس زمانے کا کوئی اگر آ کے بول دے تو بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ ضروری ہے بنیادی قانون کے حساب سے آپ کو چلنا ہے، ہندوستان کے قوانین کی پابندی آپ کو کرنی ہے، اس لیے کہ آپ ہندوستانی ہے، ہندوستان ہمارا ہے، آپ کا ہے۔ یہاں پر اس کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اوقاف کی رجسٹری کاپی رائٹ 2 کے لیے آپ جامعہ برکات رضا میں آ کر جلوس آمد سرکار کمیٹی کے سہارے سے آپ اپنے قبرستانوں کی رجسٹری اور کس طرح وہ رجسٹر ہوتا ہے اس کے لیے آپ ضرور رابطہ کریں، اور یہ جلوس آمد سرکار کمیٹی انشاءاللہ الرحمن اس کام کو انجام دے گی۔ دوسرا مسئلہ بہت ایک خوشی کی بات، یہ 1500 سالہ جشن ولادت پاک ہے۔ ہم نے بہت کچھ چاہا کہ خوشیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو، لیکن انسان ہے، کمی ضرور ہوتی ہے، ہم سے ضرور کمی ہوئی ہوگی آپ کی ضیافت میں، آپ کے بچوں کی ضیافت میں، لیکن جو بھی ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے جامعہ برکات رضا کی طرف سے یہ اعلان کرنے کا عہد و پیمان کیا کہ 15ویں صدی کے 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں ہم اپنے جلوس آمد سرکار کمیٹی کے ایک امام کو فری میں عمرہ کرائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ایک امام کو ان سے پاسپورٹ لیا جائے گا، سارے امام کے نام جمع جب ہو جائیں گے تو ان میں قرآن اندازی کر لی جائے گی، جن کا نام نکلے گا جو خوش نصیب ہوگا وہ مدینے کی زیارت جامعہ برکات رضا کی طرف سے جلوس آمد سرکار کمیٹی کی طرف سے انشاءاللہ کرے گا۔ تیسرا اعلان ہے جلوس آمد سرکار کمیٹی کی طرف سے، یہ آؤ جاؤ کھاؤ پکاؤ گھومو، یہ کوئی تو اثر ہونا چاہیے، اس لیے آپ ذرا جھانک کر کے دیکھیے غریبوں کو، یتیم بچیوں کو، ان کا کیا حال ہے۔ شادی میں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، شادی کا معقول رشتہ نہ آنے کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اس لیے جلوس آمد سرکار کمیٹی یہ بات صمیم قلب اعلان کرتی ہے کہ انشاءاللہ الرحمن غریب یتیم بچی کی شادی جلوس آمد سرکار کمیٹی کرائے گی، جس پر انشاءاللہ ایک اہم کمیٹی تشکیل دی جانے والی ہے۔ 11ویں شریف کو اگر اجتماعی شادی ہوئی تو اسی مقام پر انشاءاللہ اجتماعی شادی غریب یتیم بچیوں کی جلوس آمد سرکار کمیٹی کی طرف سے کرائی جائے گی۔ چوتھا اعلان 2029 میں یہ ہمارا قلق ہے، ہمارا درد ہے، دل کا احساس ہے، اور بہت سارے اہل علم اور اہل دانش اہل احساس اس بات کا احساس کرتے ہیں۔ پورا یتیم کی طرح یہ علاقہ لگ رہا ہے، کسی یونیورسٹی کے نام پر، کسی بڑی کمپنی کے نام پر، کسی بڑے کالج کے نام پر، یا خاص بچی کے کالج کے نام پر۔ تو بچیوں گرلز کالج کا قیام، اس کا قیام انشاءاللہ الرحمن 2029 میں ہوگا، جس کے لیے سحر رضا عالمی سنی اجتماع کا انعقاد جلوس آمد سرکار کمیٹی کرے گی، اور اس کانفرنس کا اجتماع کا مقصد ہے کہ اٹھتا ہوا مسئلہ ہے، اس وقت موجودہ افسران بھی موٹیشن
اور داخل خارج کرنے کے تعلق سے بہن کو فون پر پوچھ لیتے ہیں کہ بہن کیا تم بھائی سے حصہ نہیں لوگی؟ وہ بہن کہتی ہاں ہم حصہ نہیں لیں گے، یا سامنے بلا کر کے کہتی ہے، دستخط کرتی ہے کہ ہاں ہم حصہ نہیں لیں گے، فری میں حصہ چھوڑتے ہیں۔ یہ مسئلہ شریعت کا ہے، جس طرح اوقاف شریعت کا حق ہے، اسی طرح ارث وراثت یہ شریعت کا حق ہے۔ بہن کے فری میں کہہ دینے سے میراث معاف نہیں ہوگی، وراثت معاف نہیں ہوگی، بلکہ تخارج شریعت میں فتویٰ ہندیہ میں ہے، تخارج کا ہونا ضروری ہے۔ 2 ٹاکا کے بدلے میں بہن کہے کہ ہاں 2 ٹاکا کے بدلے میں میں اپنی زمین دیتی ہوں، 1 ٹاکا کے بدلے میں کہے بہن کہ میں زمین دیتی ہوں، بدلہ کا لفظ ہونا شرط ہے، ورنہ ان کا حصہ شریعت اسلامیہ کے قوانین کے حساب سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ 70,000 نسل کے بعد بھی خطیان میں لاکھ بھائیوں کا نام چڑھا لو، لیکن دستور ہند، تعزیرات ہند میں یہاں کے قوانین میں جو داخل ہو چکا ہے، قیامت تک شاید ہندوستان جب تک رہے اس وقت تک کسی کو ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ ان قوانین کو بدل سکے۔ یہ فتویٰ ہندیہ میراث میں اسلامی قوانین میں معتبر ہے اور اسی مانا جاتا ہے۔ اس کا صاف سری مسئلہ ہے، الارث حق الشرع ولا يسقط باسقاط الاب۔ یہ میراث بن اللہ و رسول شریعت کا حق ہے، کسی بندے کے گرانے سے ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صاف سری مسئلہ ہے۔ بہن سے 2 ٹاکا کا بدلہ کا لفظ ضرور لکھ لیجئے، اس پر گواہ 2 ضرور بنا لیجئے، اگرچہ خطیان میں نام اڑا رہے ہیں لیکن اپنی بہن کے 1 ٹکا دیے جانے پر آپ ضرور گواہ بنا دیں، تاکہ کل جا کر فتویٰ ہندیہ اور دارالافتاء میں آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ان مسائل کو ضروری طور پر آپ یاد رکھیں۔ اب آخر پر میں ہدیہ تشکر کے لیے یہ ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں جنہوں نے بے لوگ، بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید نذرانہ نقد وغیرہ، لیکن الحمدللہ ہمیں بھی تعجب ہے کس طرح تندہی کے ساتھ، یعنی ڈگروا تھانہ کے بڑے بابو، چھوٹے بابو اور ڈگروا کے سی او صاحب اور بائیسی کے ایس ڈی او صاحب اور ایس پی صاحب نے ہمیں جو یہ پرمیشن دیا، اس پرمیشن پر اور ان تمام فورسز کا جنہوں نے راستے میں صبح سے لے کر شام تک ابھی تک وہ بھوکے پیاسے وہیں پر کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی بہتر خدمت کا مظاہرہ کیا، اس کے لیے ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس اسکول کے لیے جو جگہ دینے والے اسکول کے ارکان ممبران ہیں، ہم ان کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر اسرائیل آزاد صاحب، ان کے ہیڈ مولوی اور ماسٹر شفیق صاحب، انہوں نے پرمیشن لکھ کر کے جو دیا، اس کے لیے ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب اخیر پر جو ہمارا ایک چھوٹا سا اصول ہے اسے اپناتے ہوئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن صلاۃ و سلام ہوگا، دعا خوانی ہوگی، اس کے بعد آپ گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ لیکن یاد رہے گھر کی طرف جانے سے پہلے آپ 30-40 کی اسپیڈ سے زیادہ ہرگز گاڑی نہ چلائیں۔ یہاں کے بعد اگر آپ کی گاڑی کو کچھ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور خود اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت ڈالیے، یہ بہت گندی بات ہے۔ گاڑی اطمینان سے چلائیے، مائک کو بند کر دیجئے اور احترام سے کھٹے کو موڑ لیجئے، وہ بھی ایک بہت بڑا احترام ہے، جلوس پاک کے آداب میں شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم ہمارے موجودہ ایم ایل اے صاحب یعنی سید رکن الدین صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں ایک ادنا سا تولیہ کی شکل میں، جنہوں نے پرمیشن وغیرہ کے لیے ہماری اچھی مدد کی ہے، ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں۔ اب آئیے اس کے لیے ہمارے حافظ مجاہد صاحب کے ہاتھوں سید صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہمارے سابق ایم ایل اے جو بڑے بزرگ اور عمر رسیدہ ہیں، یعنی الحاج حاجی عبدالسبحان صاحب کے نام سے جنہیں جانتے پہچانتے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ بڑی انہوں نے ہماری عزت افزائی کی، جو وہ آپ تشریف لائے، آپ حضرات آپ کا ہم کو کبھی استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، جشن آمد سرکار۔ تیسرے نمبر پر ہمارے
موجودہ ضلع چیئرمین پریشد یعنی مکرمی جناب غلام سرور صاحب، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. انہوں نے مہمان نوازی کا موقع بھی دیا اور لوگوں کی کچھ مہمان نوازی بھی ہے. پانی کا سارا انتظام ان کی طرف سے جلوس والوں کے لیے ہے. آپ بھی ان کے لیے دعا دے سکتے ہیں. سرکار کی آمد. چوتھے نمبر پر کی آمد. مفتی محمد طارق انور مصباحی پترینہ، جو اس وقت مظفر پور کی سرزمین میں اچھی تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. اور ہمارے ایک خاص مہمان مولانا محمد جاوید اختر قائمی والے، جو قصبہ بلوچ سے تشریف لائے، ان کا ہم بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی تشریف آوری کا شرف بخشا. اور چھٹے نمبر پر ایک بڑے ہی ہونہار آل انڈیا لیول پر دوسرے نمبر پر قرات مسابقے قرات میں دوسرے نمبر پر دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے چریا کے امام مولانا الیاس رضوی صاحب، امام مسجد علی چریا کے بیٹے ہونہار حافظ و قاری مولانا درجہ میں پڑھتے ہیں، جو انہوں نے ہندوستان لیول میں الحمدللہ قرات میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. ایک ریکارڈ انہوں نے بنایا، وہ بھی قرات میں اللہ کے کلام میں. اسی خوشی میں ہم صدائے سیمانچل کمیٹی جو بیسی کی ہے، الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھنے کا پورا خرچ وہ کمیٹی انشاءاللہ اٹھائے گی. 4 سال کی ان کی پڑھائی الجامعۃ الاشرفیہ میں ہے. انشاءاللہ ان کی پورے خرچ، ان کی پڑھائی کا خرچ یہ صدائے سیمانچل کمیٹی بیسی اٹھائے گی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدائے سیمانچل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الجامعۃ الاشرفیہ میں 4 سال تک ان کی پڑھائی باقی رہے گی. مرکزی دارالقرات جو الجامعۃ الاشرفیہ کی ہندوستان میں ایک شاخ ہے، اس شاخ میں یہ پڑھتے ہیں. یہاں سے مقابلہ یوپی میں گئے تھے اور غلام سرور صاحب کی طرف سے بھی شال سے ان کا استقبال کیا گیا. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. قرآن پاک کا یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ کس انداز میں، کس لحن میں، کس طریقے میں، کس طرح تجوید کو ادا کر کے وہ ادا کرتے ہیں. قرآن بہت مشکل چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اس کی بدولت نماز موقوف ہے. اللہ تعالیٰ دعا فرمائے کہ رب قدیر ان کی پڑھائی میں اور زیادہ ترقی. اور خاص طور سے اب تیسرے نمبر پر ہمارے بہت ہی حساس ماسٹر صاحب بیسی ہائی اسکول کے، یعنی ماسٹر محمد تنزل الرحمان صاحب، جو بیسی سے ہمارے بہت بڑے اچھے خصوصی مہمان ہیں اور اس طرح نعت خوانی وغیرہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ بڑے بڑے شاعر بھی فیل ہوتے ہیں. اللہ کے جذبات کو. نعرہ رسالت، جلوس آمد سرکار، نعرہ تکبیر. اور ایک امام گوگر کے امام صاحب ہیں.